खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आज के इस अच्छे खूबसूरत मौके के लिए, इस नए प्रोग्राम के लिए खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। यकीनन गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आज भी आप खुदा के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पाएंगे। नाज़रीन, चौथे सीज़न का ये प्रोग्राम नंबर 60 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर आदिल अमीन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर इमरान बशीर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ करें। खुदावंद जलाल के बादशाह कदूस खुदा, तेरी सिताइश तेरी हम्द करते हैं। हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, इस जगह के लिए जो खुदावंद तूने खुदा मुकर्रर की है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तुझसे मिन्नत करते हैं सीखने और सिखाने का मसा उंडेल दीजिए, ताकि खुदा तेरे लोग इस प्रोग्राम के वसीला से, कलाम की बातों के वसीला से बरकत पाएँ। तेरे कलाम में लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। सो खुदावंद, ज़िंदगियाँ तारीकी में से निकलें, नूर में दाखिल हो जाएं, बरकत में दाखिल हो जाएं। और खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तुझे और ज़्यादा बेहतर तौर पर जान पाएँ। ये सुनासरी के ज़िंदा जलाली और कादिर नाम। आमीन, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 37वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल न दूँगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो न दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। बस यहूदी उस पर बुड़बड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने उससे कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में न बुड़बड़ाओ, क्योंकि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में यह लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड की ही ये कड़ी है और उसी का तसलसल है जो हम पीछे सीख रहे हैं। और यकीनन और हम इस वजाहत को जानेंगे, सीखेंगे और खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर आदिल अमीन साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ पर 37वीं आयत में लिखा है, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल न दूंगा। क्या मतलब है इस आयत का? बहुत शुक्रिया भाई साहब, खूबसूरत आयत है, खूबसूरत वादा है इसमें, और हम उस वादे तक पहुँचेंगे। बात तो रोटी की चल रही है, और रोटी की बात मुसलसल चल रही है, जैसे हमारी ज़िंदगियों में भी रोटी मुसलसल चलती है। यीशु ने उनसे कहा, ये 35वीं आयत है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है
میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یہ روٹی کا ہی سلسلہ جو چل رہا ہے، یسوع مسیح نے کیا اس بات کو ایک بار پھر اسی تناظر میں ان پر پوری کتاب کھول کر نہیں رکھ دی؟ روٹی کے مقصد کو، روٹی کھانے والوں کو اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یہ ساری مقصدیت خداوند یسوع مسیح نے واضح نہیں کر دی کہ جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے، اب یسوع مسیح یہاں پر اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں، اپنے حق کی بات کرتے ہیں کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، ایمان نہیں لائے، سو واٹ، لیکن جو کچھ باپ نے میرے لیے مقرر کر دیا ہوا ہے، جن لوگوں کو خدا باپ مجھے دینے والا ہے، وہ ضرور ہی میرے پاس آئے گی۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کلیسیا کے جنم کی بہت بڑی پیش گوئی تھی، اور اس کے ہم چند حوالہ جات کی روشنی میں مزید وضاحت بھی لے سکتے ہیں، اور آگے بھی ہم چونکہ اس حوالہ کو دیکھتے رہیں گے، مزید باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ یہ آیت جہاں آسمانی نظام کی عکاسی کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یسوع کے اس بیان میں کلیسیا کے تعلق سے ایک بڑی اور کھلی پیش گوئی موجود ہے۔ اس میں پاس آنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو قبول کر کے اس پر ایمان لا کر اس کے بدن کا حصہ بن جائیں گے۔ یعنی اس روٹی کو کھا کر، جس کا یسوع ذکر کرتے کرتے ابھی اس کلیسیا کی پیشن گوئی تک آ گئے کہ وہ لوگ جو میرے ساتھ شامل ہوں گے، وہ ہوں گے کیسے؟ وہ باپ مجھے دے گا۔ اب یہ اس کے پیچھے کا جو آسمانی نظام ہے وہ کوئی چھوٹا یا نیا یا ایسا نہیں جس کا ذکر پہلی دفعہ کیا گیا ہو۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں پہنچے ہیں اور اس کی 31ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے۔ اب یہ آسمان سے اترنے والی روٹی جب خداوند یسوع مسیح ان لوگوں سے بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے اس روٹی کی اور اس نظام کی پہلے وضاحت کر دی گئی، لیکن اس بات ہی کو تو سمجھنے سے لوگ ابھی تک قاصر ہیں کہ یہ آسمان سے اترنے کا مطلب کیا ہے، کون سا ایسا کیا ہوا ہے آسمان سے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کچھ آسمان سے اترتے ہوئے، لیکن آسمان سے اترتے ہوئے یہ روٹی جو باپ کی طرف سے بھیجی گئی ہے مجسم کلام ہے۔ اب یہ اپنی بابت بات کرتے ہیں، اس پیشن گوئی کو جو کلیسیا کے لیے ہے۔ اس میں یوحنا کی انجیل اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اچھا، کس وجہ سے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایک جانب تو یہاں پر مسیح میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے جو پیش گوئی ہے، جسے آج ہم کلیسیا کے نام سے جانتے ہیں، وہ پیشن گوئی ہے۔ دوسرا، اس میں خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کو جو یوحنا نے بیان کی ہے کہ مطلب اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کر سکتا ہے اس محبت کو بیان۔ خداوند یسوع مسیح کی وہ الہی محبت جو
बशरियत की हालत में उसने इंसानों के साथ शेयर की और अपनी जान सलीब पर दी, उस मोहब्बत का ठोस सबूत पाया जाता है उन वादों का कि मैं उसे हरगिज़ निकाल न दूंगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह अपनी मोहब्बत इन लोगों के साथ यूँ ज़ाहिर करे कि जो उस पर ईमान लाए वो उसके बदन का हिस्सा हो जाए, जो कि खुदा बाप ने बिनाए आलम से पेशतर वो लोग उसके लिए मुकर्रर किए हुए हैं। यस, वो सब लोग खुदा के निज़ाम का हिस्सा है, चाहे वो दूर के लोग हों, चाहे वो कलीसिया के लोग हों। लेकिन जो उसके बदन का हिस्सा बन जाएगा, जो कलीसिया का हिस्सा बन जाएगा, फिर खुदावंद उससे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। यस, चाहे कलीसिया के लोग अपनी रवशों से भी बाज आएँ या ना आएँ, लेकिन खोई हुई भेड़ को ढूंढने वाला उनके पीछे रहेगा, उनकी फिक्र करता रहेगा। हम जितने मर्जी बेवफा हो जाएं, जो लोग अगर हम खुदा बाप की मर्ज़ी के मुताबिक मसीह के बदन में लाए गए हैं तो यीशु मसीह हमको हरगिज़ निकाल नहीं देगा। हम जितने मर्जी बेवफा हो जाएं, लेकिन वो कभी बेवफा नहीं होगा, वो वफादार ही रहेगा, क्योंकि वो खुद अपने बदन से, यस, खुद अपने बदन से, यानी जब हम उसके बदन का हिस्सा होंगे तो वो खुद अपने बदन से कैसे दस्तबरदार हो सकता है। ये बड़ी तसल्ली की बातें हैं, बड़ी खूबसूरती की बातें हैं कि वो सब लोग ये जो है ना, जो कुछ, ये कुछ मटेरियल नहीं है, ये हम लोग हैं। यस, मसीह को कबूल करके उस पर ईमान लाने वाले लोग, दोनों काम करने वाले लोग। सिर्फ उसको स्टडी नहीं करना, सिर्फ उसको मान नहीं लेना, बल्कि उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके ईमान ले आना है कि मैं अब इसके बदन का हिस्सा, यानी रोटी खाने वाले उस रोटी को खाकर खुद रोटी बन जाते हैं। यस, तो कैसे मुमकिन है कि रोटी खुद अपना इनकार कर सके कि मैं रोटी नहीं हूँ। मैं उनको हरगिज़ निकाल न दूंगा। बड़ी खूबसूरत, बड़ी दिलेरी की और बड़ी तसल्ली की बात है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ही बाबरकत बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाई, बड़ी ज़बरदस्त तफसीर व तशरीह जो हमारे सामने बयान की जा रही है। लेकिन याद रखें, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बड़ी तसल्ली दी और पास्टर साहब ने इसकी वजाहत फरमाई, इसके साथ साथ मुक़द्दस पौलुस बड़ी ज़बरदस्त बात जब कुरिन्थियों को ख़त लिखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये सारी जितने भी इस्तहकाक खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें मिले हैं, हमें दिए गए हैं, इनकी वजह से हम रिलैक्स ना हो जाएं। कहते हैं कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ ताकि मैं इसे काबू में रखूँ। फिर साथ एग्जाम्पल देते हैं कि ये सारे इस्तहकाक दिए गए यहूदियों को भी, जैसे ये इस्तहकाक एक पानी का, रोटी का, ये सारे इस्तहकाक थे जो उन्हें दिए गए। मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि ये उनको भी दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उनमें से बेशतर हलाक हो गए और बियाबान में रह गए। आपको पता है कि 2 जाने सिर्फ, पुराने जितने लोग थे, पुरानी नस्ल थी, उनमें से सिर्फ 2 लोग यानी यीशु और कालिब दाखिल हुए, बाकी सब हलाक हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के इस्तहकाक को, और जितने भी इस्तहकाक उन्हें मुयस्सर थे, याद रखें कि ये भी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले थे। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद मसीह तो नया अहद में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुक़द्दस पौलुस तो बयान करते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को ख़त लिखते हुए पहले ख़त के 10वें बाब में कि वो चट्टानी मसीह, यानी जो उनके लिए इस्तहकाक, खाना पीना सब कुछ मुयस्सर आ रहा है, मर्द खुदा मूसा एक सोर्स है, लेकिन असल जो जौहर है वो दरअसल मसीह है, जिसके वसीले से वो सब कुछ। तो उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और क्या हुआ? हलाक हो गए। आज भी हमारे पास अगरचे ये इस्तहकाक है कि हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है, हम मसीह को कबूल करें, उसकी बादशाहत का हिस्सा बन जाएं, लेकिन मुक़द्दस पौलुस की तरह
ہم نے بھی اپنے آپ کو قابو میں، یعنی بدن تو چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتے تھے ہمارے لیے روٹیاں یاد آتی تھی انہیں، اور وہ کھیرے یاد آتے تھے، اور میلن یاد آتے تھے، خربوزے یاد آتے تھے، اس طرح سے بہت ساری دنیاوی چیزیں ان کے لیے اٹریکشن کا باعث تھیں، اور اس وجہ سے وہ بہک کر پیچھے چلے گئے۔ لیکن مقدس پولس چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں، ہم پرانی زندگی کی طرف رغبت نہ رکھیں، بلکہ جو مسیح نے ہمیں نیا مخلوق بنایا ہے تو اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 38ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اچھا پاسٹر صاحب، اس آیت کے تعلق سے چونکہ بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ٹرینٹی کو نہیں مانتے ہیں وہ تو اسے بہت ہی اپنی سپورٹ کے لیے استعمال، ذرا ہماری رہنمائی بھی فرما دے، اور جو پہلو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہولی ٹرینٹی ہے اس کو بھی ضرور واضح کر دیں پلیز۔ دیکھیں، میں جب اس آیت پر غور کر رہا تھا، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت ہے، جب وہ زمین پر موجود ہیں تو وہ ایک ایسا انٹروڈکشن ہے باپ کا، خدا کا، ہر بات میں، ہر طرح سے، ہر طریقے کے ساتھ وہ باپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ان کا مشن، ان کا آنا، ان کی ہر بات، ان کی ہر چیز وہ باپ کی طرف ریفلیکٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک برج کے طور پر کام کر رہے ہیں، ایک درمیانی کے طور پر کام کر رہے ہیں، جس نے جو دنیا ہے، جو لوگ ہیں جو اس وقت ٹوٹ چکے ہیں، جن کا رابطہ نہیں ہے، وہ بریک ہو گئے ہیں، وہ ان کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ زندگی کی روٹی کا ہے، اور وہ کس طرح سے آگے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس بات پر وہ آگے جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طور سے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک روشنی ہے جو خدا کی طرف ان کو لے کر جاتی ہے، جو خدا کا ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ دیتی ہے۔ اور جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ان آیات کو مختلف طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو باپ ہے یا بیٹا ہے یا روح القدس ہے، یہ سب ایک ہی ہیں، اور وہ ٹرینٹی کو جو ہے وہ نہیں مانتے، جو اس کے ثالوث ہونے کو نہیں مانتے، یا تثلیث کو جو ہے وہ نہیں مانتے۔ سو بات یہ ہے کہ بائبل جگہ بجگہ بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہاں پر بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں۔ سو جس طرح سے وہ میڈیٹر ہیں، درمیانی ہیں، وہ باپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ خدا باپ کی طرف جو ہے وہ یہ بات کو پیش کرتے ہیں۔ سو یہاں پر ہمیں دونوں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ سیپریٹ بھی نظر آتے ہیں اور ایک بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ فرق نہیں ہے۔ یہ بھی میں یہاں پر کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے پھر ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، تو ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن دے آر ون، وہ ون یونٹ ہیں، یس، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اشارہ ہے، جو انٹروڈکشن ہے، وہ خدا کا۔ ابھی جیسے میں نے پہلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے موسیٰ جو ہے وہ اس سے سوال پوچھتا ہے خدا سے، اور کہتا ہے کہ میں جا کے کیا بتاؤں گا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، انٹروڈکشن۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا زمین پر آنا، جب وہ یہ بار بار اس بات کو کلیم کر رہے ہیں، پہلے وہ بتاتے ہیں روٹی آسمان سے اتری ہے، پھر وہ کہتے ہیں میں آسمان سے اترا ہوں، اور اس آیت کے اندر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان سے اترا ہوں۔ سو آئی ایم دا ون جو آسمان سے اترا ہے۔ سو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں مسیح کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ دے آر ون ایکارڈ، ون یونٹ ہیں۔ وہ مسیح خداوند جو ہیں وہ خدا کا ایک زبردست انٹروڈکشن جو وہ پیش کرتے ہیں، اور بین اسی طریقے سے روح القدس جو تثلیث کا ایک اقنوم ہے، وہ بھی انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں، اور یہ سب کے سب دے آر آل ٹوگیدر ون ان کرائسٹ۔ اور اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک بات بڑی زبردست طریقے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی نہیں، میں اس لیے نہیں اترا۔ اب وہ مقصد بتا رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک فرما رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کرنے نہیں آیا۔ حالانکہ اگر ہم آپس میں بات کریں یا سوچیں کہ وہ اپنی مرضی بھی کرتے تو الٹیمیٹلی وہ خدا کی مرضی رہتی،
ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بھیجنے والے کو جس نے مجھے بھیجا ہے وہ باپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر یہ ایک چیلنج بھی ہے ہمارے لیے, اور اس کے اندر اگر ہم عملی زندگی میں اس کا اطلاق دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ میں اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں. سو ہم بھی جب خدا کے کام کو کرنے کے لیے پہنچتے ہیں, خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے خدا کو ہی ریپرزینٹ کرنا ہے, پھر ہم نے اس کی مرضی کے موافق کام کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں. اور آج میں یہ کہوں گا سر یہ المیہ ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے, ہماری کمیونٹی کا بھی پرابلم ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ کا بھی پرابلم ہے. کسی بھی زندگی کے سیکٹر میں آپ چلے جائیں, چاہے وہ جاب ہے, وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہ چرچ ہے, وہ کہیں پر بھی ہے, ہر بندہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں نے اپنی مرضی سے کام. دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنی مرضی کو پورا کرنے نہیں آیا بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو پورا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں میں بھیجنے والے. کارپوریٹ سیکٹر میں بھی میں یہاں پر جتنی بھی زندگیاں مجھے دیکھنی ہیں, میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی لائف میں یہ بات رکھیں کہ جو آپ کو جس نے بھیجا ہے آپ نے وہ بات کرنی ہے. بعض اوقات ہم اپنی مرضی کر کے بعد میں کہتے ہیں جی میرے نال تو زیادتی ہو گئی ہے, میرے ساتھ تو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ فرق رکھا ہے, یا میری زندگی کے اندر یہ پرابلمز آ گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بہت سارے کام کرتے ہیں, خود سوچ کر بہت سارے. اور خدمت میں بھی دیکھ لیں بہت سارے خدام ایسے ہیں جو باپ کی مرضی کو نہیں اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ اپنی ہے, ان کے معاملات اپنے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں, آج وہ خدا کے ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں لیکن ٹرمز اپنی رکھنا چاہتے ہیں, مرضی اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں. جو چیزیں خدا نے فرمائی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم خدا کے ساتھ بھی چلیں گے, خدا کا نام بھی لیں گے, لیکن کام مسیح اپنی مرضی سے کرنا ہے. سانو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو, یہ کرنے کے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ کہوں گا یہ ایک عملی طور پر جب ہم اس کا اطلاق دیکھتے ہیں, اب روحانی طور پر بھی اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو وہ یہ بات ان سے کر رہے ہیں کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں, اس سے میں اترا ہوں. اب وہ جو اترنے کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ کیونکہ اس اینالوجی کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے روٹی آسمان سے اتری ہے, اور وہ کیونکہ اس بات پر یقین کرتے تھے, وہ خود کو انہوں نے کہا کہ آئی ایم دا بریڈ آف لائف, میں وہ روٹی ہوں. اب وہ بیان کر رہے ہیں یہ جس کو میں خود کو روٹی کہہ رہا ہوں یہ آسمان سے اتری ہے. وہ اس کو مکمل طور پر ان کے پورے اس فریم میں جس کو موسوی شریعت کے مطابق وہ مانتے تھے, اس کلام کے مطابق وہ مانتے تھے, اس کے اندر وہ اس بات کو فٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی بات میں ابہام رہے ہی نہ, اور وہ روحانی طور پر بھی یہ سمجھ جائیں کہ یہ وہی روٹی ہے, یہ وہی مسیحا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے, جس کی بابت وہ باتیں کرتے ہیں, جس کی بابت وہ انتظار کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ آئے گا اور وہ ہمارے لیے یہ کرے گا. اس لیے اس نے کہا ہے کہ میں بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں گا. سو میرا بھیجنے والا میں خود نہیں آیا ہوں, میرا بھیجنے والا خدا ہے جس کا وہ آل ٹوگیدر انٹروڈکشن دے رہا ہے. کیونکہ وہ موسیٰ سے واقف تھے, موسیٰ کو یہی سمجھتے تھے کہ وہ ایک بھیجا ہوا ایسا لیڈر ہے, ایک ایسا نبی ہے جو خدا نے بھیجا ہے. اور یہاں پر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم دا ون ہو از سینٹ بائی گاڈ. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. اور یقیناً جب ہم ہولی ٹرینٹی یعنی پاک تثلیث کے تعلق سے سیکھتے ہیں, بہت دفعہ لوگ ہمیں کنفیوز کرتے ہیں, پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم چرچز پر بھی یہ زور دیتے ہیں, خاص طور پہ ان پادری صاحبان پر بھی, کہ آپ اپنی کلیسیاؤں کو ہولی ٹرینٹی پر کلام سنائیں. جتنی بھی ڈاکٹرائنز ہیں, تھیولوجی ہے بائبل مقدس کی, نئے عہد نامے کی, خداوند یسوع مسیح کی ذات کی, وہ ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ لوگ بدعتوں میں اس وقت جاتے ہیں جب ہم پادری صاحبان اپنے چرچز میں تھیولوجی پہ بات نہیں کرتے, ڈاکٹرائن پہ بات نہیں کرتے, اور ہر اتوار کوئی نہ کوئی ہم ایک سٹوری پکڑتے ہیں اور سنا دیتے ہیں. تو پھر لوگوں کو وہ اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا, اور جب کوئی بدعتی آتے ہیں وہ لوگوں کو الجھاتے ہیں, اور لوگ جلد ان کی طرف قائل ہو جاتے ہیں, اور اس طرف سے جو بدعتیں ہیں یہ پنپنا شروع ہو جاتی ہیں اور ترقی کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا ادراک صرف اس صورت میں ہے کہ ہم اپنی کلیسیاؤں کو ٹرین کریں, کلام سنائیں ان کو, اور خدا کے کلام کی جو
تحریک ہے ان کو دیں اور ان کو درست تعلیم سے آگاہ کریں. سو اس لیے ہولی ٹرینٹی کے بارے میں بڑا کلیئر، بہت واضح خدا کا کلام ہے، اور اس تعلق سے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت، خدا باپ کی شخصیت، روح القدس کی شخصیت، تینوں ہمیں بڑی ہی کلیئر اور واضح دکھائی دیتی ہیں. ہاں، ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ تثلیث فی التوحید، یعنی کہ جو ہمیں ہولی ٹرینٹی ہے یا تین اقنوم نظر آتے ہیں، اقانیم جو دکھائی دیتے ہیں، یہ ایک ون یونٹ ہے جو بائبل مقدس کے مختلف حصص میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی کی ہم تعلیم دیتے ہیں، اور اسی کے بارے میں بائبل ہمیں سکھاتی ہے. سو بہت اچھا ہے کہ کلیسیاؤں کو اس تعلق سے سکھایا جائے، ٹرینڈ کیا جائے، تاکہ بدعتی لوگ کسی بھی طرح سے کامیاب نہ ہونے پائیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر عادل امین صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 39ویں آیت میں لکھا ہے، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی پاس صاحب، یہ آیت، اس کا زیادہ تر حصہ 37ویں آیت سے منسلک ہے، جس کو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، لیکن اس میں کچھ اور باتیں وضاحت کے ساتھ ابھی پاجی صاحب نے بھی جو ذکر کیا، آسمان کی مرضی زمین پر جو پوری ہو رہی ہے، یہ کوئی زمین کا شخص تو نہیں جان سکتا تھا کہ آسمان کی کیا مرضی ہے. آسمان سے اترا ہوا شخص ہی یہ سارا کچھ بتا رہا ہے. تو پھر ہمیں اس بات کو ذرا زیادہ سنجیدگی سے دیکھنا ہے کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں. یہ بات بھی خداوند یسوع مسیح نے میں کم از کم 2-3 بار دہرائی. اب یہ جو بھیجنے والے کی مرضی ہے، یہی سارا کچھ جو آسمان پر، جو آسمانی شریعت کا حصہ ہے، وہ اصل میں یہی مرضی ہے. مرضی بھیجنے والے کی. وہ بھیجنے والے کے پاس سے آیا ہے. جو کچھ یہ کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، کیونکہ اپنی بشریت کی بات کرتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بشریت میں نہیں، وہ اپنی الوہیت کے حساب سے یہ بات کرتا ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے وہ میں اپنی بشری حالت میں اس کو پورا کرتا ہوں. اب اس کی وضاحت کافی زیادہ اس میں پیچیدگیاں ہیں، لیکن میں ایک ترتیب سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے کہ ناظرین اس پر تھوڑی توجہ دیں گے کہ باپ نے بیٹے کو بھیجا کہ زمین پر آدمیوں کی نجات کے تقاضے پورے کرے. اب آسمان پر جو یہ نجات کی شریعت ہے وہ ہے کہ بغیر خون بہائے گناہ کی معافی نہیں ہے. یہ تو ہو گئی مطلب مین بڑی بات. اب خون بہایا جائے تو وہ خون بے عیب ہو، یہ روئے زمین پر ممکن نہیں تھا. کسی انسان کے خون یا کسی جانور کے خون میں یہ شرط پوری نہیں ہوتی تھی بے عیب والی. تو فائنلی کیا ہوا؟ بھیجنے والے نے بیٹے کو بھیجا، یعنی باپ نے بیٹے کو بھیجا. جیسے باپ بے عیب ہے ویسے بیٹا بے عیب ہے، اور وہ روئے زمین پر آیا اور اس قانون کی جتنی شکیں ہیں ان کی تکمیل، یعنی اس کا تقاضا پورا ہونا شروع ہو گیا. تاریکی کی قوتیں ہل کر رہ گئیں، کانپ کر رہ گئیں. انہیں وہ راستہ نظر آنے لگا جو اب تک
वो समझते थे, तारीकी की कुव्वतें समझती थी कि हमने बंद कर रखा है, लेकिन बाप की मर्जी को पूरा करने वाला बेबरा वो रूए ज़मीन पर मौजूद था, Yes. आ चुका था, जिसने सलीब पर जान देकर निजात मुमकिन बनाई। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि उसने निजात मुमकिन बनाई, या यूं भी कह लें कि उसने आपको निजात दे दी। अगर उसने सलीब पर जान दे दी तो उससे आपकी निजात हो गई? उससे आपकी निजात नहीं हो गई, उससे आपकी निजात मुमकिन हो गई। यस। और उस शिक का आखिरी तकाजा ये है जो यीशु मसीह ने यहाँ पर उसकी वजाहत की है कि और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, अब ये हम पहले गौर कर चुके हैं ना, क्या दिया है? वो लोग जो उसे कबूल करेंगे उस पर ईमान लाएंगे, यस। उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। कबूल करने के लिए, ईमान लाने के लिए जो लोग तैयार हैं वो उसके बदन का हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन उसका बदन का हिस्सा होना वो आपकी रूहानी कैफियत है, वो आपकी रूहानी शनाख्त है। लेकिन ये बदन जब मर जाएगा, इस ज़मीन में वापस चला जाएगा, वो तब भी आपसे दस्तबरदार नहीं होगा और आखिरी दिन फिर इसको ज़िंदा करेगा। याद रखें कि सारे मुर्दे मुर्दा नहीं होते और सारे लोग जो ज़िंदा हो जाएंगे वो ज़िंदा नहीं होंगे। ये भेद की बात है, ये भेद की बात है। और इस भेद को का खुल जाना इस आयत की रोशनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मसीह यीशु में होंगे, ये एक आपकी रूहानी हालत है, मसीह यीशु में होना। तो जो मसीह यीशु में है वो कैसे मरेगा? वो मसीह यीशु में नहीं मरेगा, बल्कि वो अपनी बशरियत में मरेगा। वाह, अब तो बात समझ में आ गई ना। वो अपनी बशरियत में मरेगा, लेकिन मसीह के साथ जिंदा किया जाएगा, उसका शुमार मसीह के साथ होगा, उसको मसीह के साथ काउंट किया जाएगा, उसकी शनाख्त मसीह के साथ तस्लीम की जाएगी। इसलिए आसमान पर जाना मुमकिन होगा, वरना अगर आसमान से सिर्फ वही उतरा है। दूसरी बात यह है कि आसमान पर जा भी कोई नहीं सकता जब तक वो मसीह के बदन का हिस्सा ना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह नहीं किया कि मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ये यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में आप इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये आयत जो है 39वीं आयत, भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करना और उसमें से कुछ खो ना देना। खो ना देने का एक बार फिर यही मतलब है कि मैं उनको हरगिज़ निकाल ना दूंगा, मैं उनसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मेरी कोशिश नहीं है या मेरे किसी प्लान में ये हिस्सा नहीं है कि आज मैं जिनके लिए अपनी जान दूंगा, उनको मैं कीमत से ख़रीद लूँगा, कल मैं खुद ही उनका इनकार भी कर दूं और उनसे दस्तबरदार हो जाऊं। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूंगा। आखिर तक वफादार रहने का ये बयान सबूत है। इसमें, इस आयत में उसी तरह से कलीसिया के लिए एक लामुतनाही, लामहदूद ज़मानत पाई जाती है, जैसे रोमियो के ख़त में 3 बाब की 3 आयत में लिखा है, अगर बाज बेवफा निकले तो क्या। कितने मतलब इसी सवाल में ही दलेरी है। क्या हुआ अगर बाज बेवफा हो गए? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? कोई सूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि आप में से जिन्होंने मसीह को कबूल किया है उनमें से कोई खो जाए। यस। और वो आखिरी दिन भी आपको अपने साथ ही कबूल करेगा, अपनी क़यामत में आपको साथ शामिल करेगा। इस बात में खुदावंद की तारीफ हो। प्रेज गॉड, उसका फजल हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन ताकि लोगों के लिए कोई भाव ना रहे, ये बात सब कह रहे थे कि जो एक्चुअली ज़िंदा किए जाएंगे बहुत सारे लोग, और वाकई जो
गुनाह में इस वक्त ज़िंदगी गुजारे हैं वो भी ज़िंदा किए जाएंगे, और जो रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारे हैं वो भी ज़िंदा किए जाएंगे। लेकिन जो रास्तबाज लोग हैं ये हयात अबदी के लिए ज़िंदा किए जाएंगे, और जो गुनहगार लोग हैं इनको हलाकत अबदी के लिए या ज़िल्लत अबदी के लिए ज़िंदा किया जाएगा कि इसके बाद ये इस ज़िल्लत का सामना करेंगे। सो बड़ा अच्छा है, बड़ी खूबसूरती से पाज साहब ने इस बात की वजाहत की है खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत की भी, कि इस वक्त वो अपनी बशरियत के ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि मैं अगर बाप की मर्ज़ी से आया हूँ तो अपनी बशरियत पर खुदा बाप की मर्ज़ी को गालिब किए हुए हूँ, और उसकी मर्ज़ी जो है वो मेरी बशरियत पर गालिब है, ताकि किसी तरह से मैं अपनी बशरियत की किसी मर्ज़ी को आगे ना रखूं। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। पास साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 40वीं आयत में ज़िक्र है, क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूं। क्या मतलब है इस आयत का? आमीन। वंडरफुल ब्यूटीफुल आयत है सर, ये खूबसूरत खुदा का कलाम। और ये जिस तरह से हम ऊपर बात कर रहे थे 38वीं आयत में, कि क्योंकि आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्ज़ी के मुआफिक, बल्कि बाप की मर्ज़ी। अब वो यहाँ पर उस मर्ज़ी को खोल रहे हैं, क्योंकि ये आयत कनेक्ट जब करती है तो उनकी जो मर्ज़ी है वो खोल रहे हैं। और असल मतन के अंदर इस आयत का जो आगाज़ है वो एक्सप्लेनेशन के साथ है, उसके लिए लफ्ज़ गार इस्तेमाल होता है यूनानी मतन के अंदर, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है किसी चीज़ को। तो ये अब उसकी मर्ज़ी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको खोला जा रहा है, और लिखा है क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है। अब वो जिस मर्ज़ी को पूरा करने आए हैं वो अब यहाँ पर मर्ज़ी को खोल रहे हैं। लिखा है बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई बेटे को देखे। अब कैसी खूबसूरती, और जैसे बात कर रहे थे इससे पहले सेशन में हम कि दे आर वन, वो दो नहीं है, अलहदा नहीं है। अब कैसी खूबसूरत बात है कि बेटा कह रहा है कि मैं बाप की मर्ज़ी को पूरा करने आया हूँ, और बाप की मर्ज़ी ये है कि बेटे को देखा जाए। प्रेज़ गॉड। कैसी खूबसूरती से उन्होंने इस एक बात को क्लियर किया, और उन्हें हमें एक वन यूनिट नज़र आता है कि वो कह रहा है कि किसी ने मुझे देखना है तो वो बेटे को देख ले, और बेटा कह रहा है कि जिसने बाप को देखना है वो मुझे देख ले। और आपकी बात को मैं अगर प्लीज़, बढ़ा दूं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो सारे गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह, मतलब रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह क्या है, जो कॉन्टेक्स्ट हमारी रहनुमाई करता है कि जो बेटे को कबूल नहीं करता, दरअसल यही गुनाह है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये आप देखेंगे किस तरह से हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ें देखें तो हमें उसकी एक क्लैरिटी नज़र आती है। और मैं ये समझता हूँ कि तसलीस को समझने के लिए कोई हमें वो सिर्फ हमें खुदा की ज़ुरी में बैठना है, स्टडी करनी है, और खुदा का कलाम ऑटोमेटिकली आप पर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे राज आप पर अफशा कर देगा। और लिखा है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब जब वो ये उसकी मर्ज़ी ये है कि बेटे को देखो, उसकी मर्ज़ी ये है कि उसकी तरफ वो इशारा कर रहा है कि उसको समझो, उसके बारे में जानो। और यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है देखने के ताल्लुक से, जैसे ये एक वर्ब है जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वो है थेओरियो। थेओरियो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका एक आम इस्तिलाह तो देखने के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर हम इसकी और डेप्थ में इसके मुख्तलिफ तराजम देखें तो इसमें हमें यह पता लगता है कि ऐसा देखना जिसमें आपको उसका इदराक हो जाए, ऐसा देखना जिससे आपको उसका एहसास हो जाए, आपको समझ आ जाए। या इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये डिसर्नमेंट की तरफ भी इशारा करता है, डिसर्न कर लें आपको उसकी समझ आ जाए। जैसे पास्टर साहब बात कर रहे थे ना कि बहुतों ने उसको देखा लेकिन रियल में यीशु को नहीं देखा। ये ऐसे ही है कि उसको देख रहे तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे, उसके साथ कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। और मैं जब इस पूरे मकालमे को जो उन यहूदियों के माबैन और खुदामंद यीशु मसीह के माबैन वो जो भीड़ जमा हुई है उनके माबैन ये हो रहा है, तो मैं देख रहा था कि कैसे हैं जो यीशु मसीह से बात भी कर रहे हैं, यीशु मसीह को देख भी रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी उन्हें समझ नहीं आ रही। और ये है कि जो उसको देखे, जब आप उसे देखेंगे तो क्या लिखा है,
اس پر ایمان لائے. دا نیکسٹ اسٹیپ از دیٹ کہ جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں, جب آپ یہ احساس پا لیتے ہیں کہ ہی از دا مسایا, یہ ریڈیمر ہے جو چھڑائے گا, جو بچائے گا, جو ہمیں نکالے گا, یہی ہماری امید کی کرن ہے, یہی ہماری امید ہے جو ہمیں لے کر جائے گی. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے لیے روٹی پانی یہ مسئلہ نہ ہوتا, یہ چیزیں ان کا مسئلہ ہی نہیں تھی, لیکن اگر وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے تو پھر وہ آگے بڑھتے. اس لیے کہا کہ جو ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور یہ اس کا تعلق یسوع مسیح کو سمجھنے کا تعلق, یسوع مسیح کو قبول کرنے کا تعلق زندگی کے ساتھ جڑا ہوا. اور جان تو اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے پہلے ہی باب کے اندر سے آنورڈ, کہ وہ زندگی جو ہے وہ ہمارے درمیان میں رہی, وہ نور ہمارے درمیان میں رہا, اور ہم نے اس کو قبول نہیں کیا, اس کو وہ اپنوں کے درمیان آیا, اس کو قبول نہیں کیا, اس کو سمجھا نہیں ہے. تو وہ زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب وہ روٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ زندگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب یہ موازنہ دیکھیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو اب ہمیں اگر اس نے آسمان سے کھلائی ہے یہ بھی آئے گا, تو وہ کہتا ہے ایسا کام تو پھر روزی ہونے چاہیے, روٹی تو پھر روزی ہونی چاہیے اور یہ کام ہونا چاہیے. تو لیکن وہ زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اس میں شامل ہوتا ہے, جو اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے, وہ زبردست طریقے کے ساتھ وہ اس زندگی میں شامل ہوتا ہے. میں تو یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں کو زندگی بخشتے ہیں. جیتے جاگتے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, ہم اپنی لائف کے اندر جب یسوع ناصری کو ایڈ کر لیتے ہیں اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر, تو پھر ہماری زندگی میں اصل زندگی آتی ہے. ادروائز وہ پہلے مردہ ہی ہوتی ہے. اور اس میں اسی چیپٹر کے اندر مختلف جگہوں پر بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے. جو اس آیت کا آخری حصہ ہے, وہ لکھا ہے جب وہ ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی پائے گا اور آخری دن اسے پھر, اس کا مطلب ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا, اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. اور یہی بات اگر ہم اس کی آیت نمبر 44 میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ مجھے بھیجا ہے اسے, اس کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں, اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. اس کے بعد آپ آیت نمبر 54 کو دیکھیے, لکھا ہے جو میرا گوشت کھاتا, میرا خون پیتا ہے, ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. مطلب کیا ہے؟ اسی چیپٹر کے اندر, اسی ڈسکشن کے دوران خداوند یسوع مسیح بار بار یہ جملہ بول رہے ہیں اور اس لفظ پر زور دے رہے ہیں, ان باتوں پر زور دے رہے ہیں کہ میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا, پھر زندہ کروں گا, پھر زندہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایماندار جب اس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ موت کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کے لیے موت صرف ایک دروازہ ہے. کوئی بھی چیز, آج ہمیں ابلیس کس بات سے ڈراتا ہے؟ موت سے. مرنے کا خوف ہے لوگوں کو. دے ڈونٹ وانٹ ٹو, وہ جو ایک ویکنس ہے, وہ جو کمزوری ہے, وہ ڈراتا ہے, وہ ان کو دھمکاتا ہے کہ موت کے بعد. کئی لوگ ایسے ایمانداروں کو میں نے دیکھا ہے, خود کو وہ ایماندار کلیم بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں, لیکن کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں جی کی ہوئے گا. تو وہ انسرٹنٹی کا شکار ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ خدا کا کلام بڑا کلیئر ہے اس بات, وہ کہتا ہے آخری دن پھر زندہ کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں ایماندار کی جو موت ہے وہ اس کو زندگی سے نکال کر ایک بھرپور زندگی میں داخل کر دیتی ہے, جو اس کی اٹ موسٹ ڈیزائر ہے, جو اس نے زبردست طریقے سے جینی ہے, جس میں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جو موجود ہیں, جس کے مطابق اس نے وہ لائف جو ہے وہ اس طرح سے گزارنی ہے. اور یہ جو اس کا آپ کہہ لیں کہ لینز ہے وہ ایسکیٹولوجیکل ہے, مطلب وہ آخرت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوگا تو وہ سب کو جو ہے وہ زندہ کرے گا. اور جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ وہ زندہ تو سبھی ہوں گے, لیکن آبویس ہے کہ ان کی ڈیسٹینیشن, ان کی جو منزل ہے وہ فرق ہوگی. سو میں سب کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے, یہی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں, تاکہ ہماری جو منزل ہے وہ ابدی ہلاکت, ابدی ذلت یا موت نہ ہو, بلکہ بھرپور زندگی ہو, ورشپ کی زندگی ہو, پرستش کی زندگی ہو, تاکہ ہم اس کے ساتھ ٹائم گزار
گزاریں, روشنی میں وقت گزاریں, اس کی پریزنس میں وقت گزاریں, اور اس کا تجربہ ہم زمین پر بھی کر سکتے ہیں, یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جو دکھ ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, جو مشکل حالات ہیں, اصل میں وہ ایک ایسا ٹول ہیں یا وہ ایک ایسی اپرچونٹی ہیں جسے میں ہم روح القدس کے کام کو سب سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں, خدا کے اس انٹرفیرنس کو سب سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی خدا کا روح میری زندگی میں کام نہیں کر رہا, مجھے خدا کا روح کام کرتا نظر نہیں آ رہا. تو اگر آپ اپنی اور یہ بات, یہ جملے زیادہ تر لوگ کب کہتے ہیں؟ جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں. پتہ نہیں خدا کہاں چلا گیا ہے, پتہ نہیں اس نے مجھے چھوڑ دیا. حالانکہ مشکل میں, سفرنگ میں, دکھ کی حالت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی میں زیادہ کام کر رہا ہے. وہ آپ کے حالات کے ذریعے سے آپ کی لائف میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کلام میں بھی یہ لکھا ہے, کرنتھیوں کو لکھتے ہوئے پولس بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ہماری مشکل کے وقت میں روح القدس ہمارے لیے دعا کرتا ہے, روح القدس ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, دکھ میں ہیں, سو دنیا کے دکھ, دنیا کی پریشانیاں, دنیا کی چیزوں کو آپ اپرچونٹی سمجھیں کہ ایک ہے جو میرا مددگار ہے, جو میری مدد کر رہا ہے اور مجھے اس سارے میں سے نکال کر باہر کرے گا. اسی لیے تو وہ بات کرتا ہے ہمیشہ کہ جو ایمان لائے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا. Praise God, praise God. Thank you so much. بڑی خوبصورت باتیں. اور ایماندار جو موت سے خائف ہیں, خوفزدہ ہیں, وہ سمجھیں کہ موت ایک دروازہ ہے. موت کا دوسرا نام سپریشن, علیحدگی ہے. یعنی بشریت سے ہم علیحدہ ہو کر ہم الوہیت میں, یعنی اپنے جسمانی بدن کو چھوڑ کر ہم جس طرح سے مسیح کا جلالی بدن تھا, اور مسیح نے اس کی پکچر یہاں پہ واضح کی جی اٹھنے کے بعد, جب وہ یہاں پر 40 دن تک لوگوں کو نظر آتے رہے, تو وہ دراصل یہی بتاتے رہے کہ اس طرح سے ایماندار ہوں گے, جلالی بدنوں میں ہوں گے. یعنی جو بشریت ہے وہ سپریٹ ہو جائے گی اور ہمارے پاس جلالی بدن, جیسے مسیح موا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, ایماندار بھی اسی طرح سے جی اٹھیں گے, اور ان کے پاس بھی جیسے مسیح کے پاس جلالی بدن ہے اسی طرح سے ایمانداروں کے پاس جلالی بدن ہوگا, اور وہ اس ابدیت کا حصہ ہوں گے جس میں اب مسیح داخل ہو چکا ہے اور شامل ہے. اور مسیح اس لیے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے دنیا میں آیا تاکہ ہم سب اس بات پر ایمان لائیں. جیسے بھی اس بات کو واضح بھی کیا گیا اس پروگرام میں کہ اگر آسمانی شخصیت زمین پر نہ آتی تو کبھی گناہ کا کفارہ نہ ہو پاتا. سو آسمانی شخصیت, اس لیے بہت سارے لوگ اب آپ سے اور بہت سارے مسیحیوں سے سوال کرتے ہیں کیا خدا مر سکتا ہے, کیا خدا مطلب اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ جی ہاں, خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح موا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اب مرنے کے چونکہ ہمارے پاس مطلب ہی اتنا کو ہے کہ ہم مزید اس میں جانتے نہیں ہیں کہ مرنے سے مراد کیا ہے. مرنے سے مراد سیپریشن ہے کہ مسیح یعنی خدا اپنی بشریت سے سیپریٹ ہو کر الوہیت میں واضح طور پہ نظر آنے لگا. یہ ہے مسیح کا مرنا. اور جب ہم جانتے نہیں ہیں, مرنے کا مطلب بھی نہیں سمجھتے, تو پھر اسی لیے سوال کرتے ہیں بھی خدا بھی مر سکتا ہے, خدا کو یہ ہو سکتا ہے, خدا کو وہ ہو سکتا ہے. جانتے ہی نہیں چونکہ خدا کا پلان, خدا کا مقصد کیا تھا. اس لیے ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جتنے بھی روحانی رہنما ہیں اور جو ہماری مسیحی قیادت ہے, ضرور لوگوں کو ڈاکٹرائن سکھائیں, لوگوں کو تھیولوجی بتائیں, لوگوں کو مسیح کی شخصیت بتائیں, مسیح کی الوہیت, بشریت کے بارے میں سکھائیں تاکہ لوگ سیکھیں, جانیں. اسی لیے تو ہمارے لوگوں کے پاس کئی دفعہ دینے کے لیے جواب نہیں ہوتا, کیونکہ انہیں سکھایا نہیں جاتا. بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جب روحانی رہنما جو قیادت ہے ان کو وہ ساری چیزیں بتا نہیں رہی, سکھا نہیں. سو بہت ضروری ہے, ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں, ہماری ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ آپ ضرور لوگوں کو تعلیم دیں کلام کی. نئے عہد نامے کے تعلق سے وہ ساری چیزیں جو مسیح نے ہمیں سکھائی بتائی ہیں, اس کی تعلیم لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فسٹ سب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. یقیناً ناظرین, آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیں درخواست دے سکتے ہیں,
کوئی ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.